ایک ایسا بادشاہ جس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ جب وہ چلتے تھے تو شہر شہر دھوپ میں غائب ہو جاتے تھے، جس کا غرور فرعون سے زیادہ، جس کا خزانہ قارون سے بھی بھرا ہوا، اور جس کا نام سن کر بادشاہوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہو۔ اور پھر وہ بادشاہ اللہ کے گھر کعبہ کو مٹانے نکلا، لیکن نہ آسمان سے پتھر برسے، نہ زمین پھٹی، نہ بجلی گری، بلکہ ایسا کچھ ہوا جو شاید تاریخ کا سب سے عجیب موڑ ہے۔ وہی بادشاہ جو کعبے کو گرانا آیا تھا، کعبے کا پہلا خادم بن گیا، لیکن اس کی قوم پر ایک دن آسمان پھٹ گیا، سیلاب نے شہر شہر بہا دیے۔ اور وہ قوم جو کل تک غرور اور طاقت میں گمراہ ہو چکی تھی، آج وہی طاقت پانی میں مٹ گئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر بادشاہ خود ایمان لے آیا تھا تو پھر اس کی قوم پر ایسا خوفناک عذاب کیوں آیا کہ قرآن نے ان کا نام قیامت تک کے لیے ہلاک شدہ قوموں میں لکھ دیا؟ یہ قوم عرب کے سب سے نیچے والے علاقے سے تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک وقت تھا جب یمن دنیا کا سب سے امیر ملک تھا۔ سونا پہاڑوں سے نکلتا تھا، صاف پانی دریاؤں میں بہتا تھا، شہروں کے گرد پھلوں سے بھرے باغات تھے، ان کے تجارتی راستے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس سلطنت کا نام تھا ہمیار ایمپائر، اور ان کے بادشاہوں کا لقب تھا تبا۔ جیسے مصر کے بادشاہ فرعون تھے، ویسے ہی یمن کے بادشاہ تبا۔ ان سب میں سب سے خوفناک اور طاقتور نام ابو کریب اسد تبا الہمیاری کا ہے۔ تفسیر کے الفاظ کے مطابق اس کی فوج ایسی تھی جو عرب نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ہاتھیوں اور گھوڑوں کا سمندر، تیر انداز، تلوار باز، اور لشکر اتنا بڑا کہ پہلا سپاہی شہر سے نکلتا تو آخری ابھی شہر میں ہوتا۔ اور تبا کا نعرہ تھا، میں زمین کا خدا ہوں، جو میری حدود میں آئے یا میرا ہوگا یا مٹی کا۔ فتح کرتے ہوئے یہ لشکر عرب کے ایک خاموش علاقے یثرب پہنچا۔ آج کا مدینہ اس وقت صرف کھجور کے باغات، کچھ یہودی قبائل اور ایک عجیب سکون والی ہوا تھا۔ تبا نے حکم دیا، کل صبح اس شہر کو جلا دیں، لیکن اس رات اس کے خواب میں ایک نورانی شخص آیا اور کہا، اس زمین کو چھوڑ دو، یہاں میرا رسول آنے والا ہے۔ تبا گھبرا کر اٹھا۔ صبح یثرب کے ربی اس کے دربار میں آئے۔ اے بادشاہ، اگر تم نے اس زمین کو چھوا تو تمہاری بادشاہت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ میں وہ ہوں جو شہروں کو سانس دیتا ہوں۔ ہم تمہیں نہیں، اس نبی کے رب کا پیغام سنا رہے ہیں جو یہاں ہجرت کرے گا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ سن کر تبا کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ کوئی قوت اس کے تکبر سے بھی بڑی ہے، اور وہ پہلی بار اپنی فوج کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ مگر شیطان ابھی خاموش نہیں تھا۔ کچھ لوگ تبا کے کان میں پھونکتے ہیں، عرب کے بیچ ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، لوگ وہاں سونا چڑھاتے ہیں، اگر ہم اسے لوٹ لیں تو عرب گھٹنوں پر آ جائے گا۔ تبا مسکرایا۔ لشکر مکہ کی طرف مڑ گیا، لیکن جیسے ہی وہ حدود میں داخل ہوا، تفسیر کے مطابق تبا پر اچانک بیماری طاری ہوئی۔ جسم کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں، زبان سوکھ گئی، سانس ٹوٹنے لگی، فوج خوفزدہ ہو گئی، طبیب ناکام ہو گئے، جادو ناکام، دعا ناکام۔ پھر وہی ربی آئے۔ سچ بتاؤ، تمہارے دل میں کیا تھا؟ اس گھر کو گرانا چاہتے تھے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا نگہبان کوئی لشکر نہیں بلکہ رب العالمین ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو ابھی توبہ کرو۔ تفسیر کے مطابق جیسے ہی تبا نے نیت بدلی، اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ تبا کعبہ میں داخل ہوتا ہے، بادشاہ بن کر نہیں، فقیر بن کر۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، زبان سے صرف ایک جملہ نکلا، میں غلط تھا، تو صحیح ہے۔ وہ قربانی دیتا ہے، صرف جانوروں کی نہیں، اپنے تکبر کی بھی۔
اور پھر وہ حکم دیتا ہے اور تاریخ کا سب سے عجیب منظر ہوتا ہے۔ تبا یمن سے خاص کپڑا منگواتا ہے، سب سے بہترین، اور اپنے ہاتھوں سے پہلی بار کعبہ پر چڑھاتا ہے۔ کعبہ پر کپڑا چڑھانے کے بعد تبا صرف توبہ نہیں کرتا بلکہ ایک اور کام کرتا ہے۔ کبا ایک خط لکھتا ہے آخری نبی کے نام۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر میں آپ کا زمانہ پاتا تو آپ کی خدمت کرتا۔ یہ خط یثرب کے لوگوں کو دے دیا، وصیت کی، اور تاریخ کے مطابق یہ خط نسلوں تک سنبھال کر رکھا گیا اور بعد میں رسول اللہ کو دیا گیا۔ یہ واقعہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن تفسیر اور پرانی اسلامی روایات میں تبا کے کعبہ پر کپڑا چڑھانے اور خط لکھنے کا مشہور واقعہ ہے۔ قرآن نے تبا کا نام لیا اور تفسیر نے اس قصے کو کھولا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق تبا دین حق پر آ چکا تھا۔ وہ اپنی قوم کو پکار رہا تھا، لیکن اس کی قوم آگ کی عبادت کرتی تھی، بتوں کو رب مانتی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کہتے، تم بوڑھے ہو گئے بادشاہ، تم لوگ گمراہ ہو چکے ہو، اور پھر فیصلہ کرتے، آگ کرے گی۔ یمن میں ایک روایت تھی، پہاڑ سے آگ نکلتی تھی، ظالم کو کھا جاتی، مظلوم کو چھوڑ دیتی، پورا ملک جمع ہوتا، ایک طرف بت، ایک طرف تبا اور علماء۔ آگ سیدھی بت پرستوں کی طرف جاتی، انہیں جلا کر راکھ کر دیتی، اور تبا کے پاس آ کر ٹھنڈی ہو جاتی، حق واجب ہو جاتا۔ تبا کے مرنے کے بعد قوم دوبارہ شرک اور ظلم میں پڑ گئی۔ ان کی حالت دیکھو، لگتا تھا آج کھانا نہیں ملے گا، پھر گناہ اور پھر اللہ کا فیصلہ۔ پہلا عذاب خاموشی سے آیا، پانی کم ہونا شروع ہوا، شیر زرد ہو گئے، جانور گرتے گئے۔ یہ صرف موسم تھا، اللہ کا عذاب نہیں۔ لیکن دن گزرتے گئے اور پانی واپس نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا، شاید یہ رب کا غصہ ہے۔ بادشاہ کمزور ہو گیا، ہم ابھی طاقتور ہیں، ہمیں کسی رب کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ جملہ تھا جس کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ پھر ایک دن آسمان پھٹ گیا، پہاڑوں سے پانی آیا، نہریں نہیں، دیوار کی طرح، شہر شہر بہہ گئے، محل مٹی بن گئے، جہاں سونا تھا وہاں جسم تیر رہے تھے۔ یا اللہ، بس ایک موقع اور دے دے۔ بادشاہ صحیح تھا، عذاب آ گیا، بچاؤ، اپنے خدا کو پکارو۔ جس خدا کو تم پکار رہے تھے وہ پہلے ہی مٹی بن چکا تھا۔ قرآن نے صرف اتنا کہا، ہم نے قوم کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ نہ ان کا نام بچا، نہ نشان، نہ نسل، صرف واقعہ اور ایک وارننگ باقی رہی۔ جس قوم نے کہا تھا ہمیں کوئی نہیں مٹا سکتا، آج ان کا پتہ بھی نہیں کہ وہ زمین کے کس حصے میں دفن ہے۔ یہ واقعہ صرف یمن کا نہیں بلکہ ہر قوم اور ہر بادشاہ کے لیے وارننگ ہے جو اپنی طاقت کو خدا سمجھ لیتا ہے۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ ہتھیار اور سپر پاور سب کچھ ہیں، AI سب کچھ ہے، دولت سب کچھ ہے، لیکن کل یہ سب بھی یمن کے محلوں کی طرح صرف ریت بن جائے گا۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت، دولت اور سلطنت کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی۔ جو قوم اپنے ہتھیاروں، خزانوں اور ٹیکنالوجی پر گھمنڈ کرتی ہے، وہ دراصل ریت پر محل بنا رہی ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ جیسے یمن کے تبا اور اس کی قوم وقت کے سامنے مٹ گئے۔ اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ ابھی کامنٹس میں بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔